کرکٹر، سماجی کارکن، سیاستدان، وزیراعظم پاکستان عمران خان. خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اس کی سب سے بڑی محبت انسان ہے. کمزور مٹی سے بنا طاقتور انسان جیسے چاہے خدا کی کائنات میں جیے، اپنی طاقت کو غرور بنا لے یا پھر انسانوں کے لیے جینے کا مقصد، یہ اس کی خواہش ہے. بڑے بڑے منصبوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور ایسے بھی جو وطن کی محبت اور اپنے لوگوں کی چاہت میں نیلسن منڈیلا کہلائے. عمران خان جیسے بھی، جنہیں دنیا میں کیا میسر نہیں تھا، لیکن پاکستان اور اسلام سے محبت میں گرفتار عمران خان نے پاکستان کو ہی اپنی شناخت رکھا، اور آج دنیا بھر میں مسلم امہ کی مؤثر ترین آواز ہیں. اللہ کا خاص کرم ہو تو ہی یہ ممکن ہے. مسلمان دنیا کے اہم ترین ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امہ کے مقدمے میں یہ ثابت کیا کہ نیل کے ساحل سے کاشگر کی خاک تک حرم کے فلسفی کی پاسبانی ہماری احساس ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مسلمانوں کی آواز بنتے ہوئے جو اہم ترین نکات اٹھائے، انہیں دنیا بھر میں نہ صرف سنا گیا بلکہ مغرب کی طرف سے حمایت اور پذیرائی بھی ملی. ستمبر 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کے اس خطاب نے عالم اسلام کو حوصلہ دیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے امید کا دامن تھاما. بات صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رہی. وزیر اعظم کے اسلامو فوبیا اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولی موقف نے عالمی برادری کو بھی جھنجھوڑا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ اسلامو فوبیا ناسور کی صورت اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. اسلامو فوبیا since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. 10 نومبر 2020 کو ایس سی او میں اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی بھی مذہب کی توہین ناقابل برداشت ہے. We must also continue to steadfastly oppose extremist and xenophobic tendencies, including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. We must resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination, and focus on building interfaith and cross-cultural bridges. کون جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ دنیا بھر کی معروف ترین سیلیبریٹیز میں شمار ہونے والے عمران خان عالمی لیڈر سے بات کریں گے تو وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کم کرنے کی ہوگی. The reason for Islamophobia is people in the West do not understand when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted, they can't understand the reaction amongst the Muslims because their attitude to religion is different to ours. So it's very important for the OIC to play its part. اکتوبر 2020 میں وزیر اعظم نے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو خط میں کہا کہ بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید تحفظات اور بے چینی پائی جاتی ہے. مغربی اقتدار کے ایوانوں میں وزیر اعظم عمران خان کی آواز کسی بھی مسلمان قائد کی جانب سے پہلا واضح موقف تھا. The way Islamophobia has spread in the Western world, the way the Muslims are treated deliberately, what were political struggles were converted into almost as if the reason was religion behind these struggles. اور اس کے بعد برف نے ٹوٹنا شروع کیا. نیوزی لینڈ کی مسجد میں انتہا پسندی ہو یا پھر کینیڈا میں مسلمان خاندان پر ٹرک حملہ، وزیر اعظم نے یورپی لیڈرز کو مؤثر پیغام میں اسلاموفوبیا اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کے تدارک کا پیغام دیا. نتیجہ دنیا کے سامنے ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا مسجد میں دہشت گردی پر موقف، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے خصوصی نمائندے کا تقرر، یا پھر روسی صدر کا اس حوالے سے بیان، یہ سب وزیر اعظم عمران خان کے عالمی فورمز پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کے خاتمے اور رسالت مآب نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے لیے اٹھائی گئی آواز کا ہی نتیجہ تھا. وزیر اعظم اس ماہ ماسکو کے دورے میں بھی روسی صدر کے ساتھ اس اہم ترین معاملے پر ایک بار پھر گفتگو کریں گے. شاہد اجمل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.